الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سورۃ زمر آیت نمبر 30 پارہ 23۔ انک میتن آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن رب کے پاس جھگڑا ہوگا، اختصام ہوگا، باس مباحثہ۔ اب اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پر موت آئے گی، اور یہ کافر آپ کے جو دشمن ہیں ان پر بھی موت آئے گی۔ موت آنے کے بعد پھر قیامت کے دن اکٹھا ہونا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ زندہ تھے۔ پہلے سمجھا چکا ہوں کہ وحی آتی ہی تب ہے کہ پیغمبر کریم زندہ ہوں، موت کے بعد تو کوئی وحی آ سکتی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر یہ وحی آئی ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ آگے ایک وقت آئے گا جب کہ آپ میت بن جائیں گے۔ آگے ایک وقت آنے والا ہے جب آپ نے بھی میت بن جانا ہے اور آپ کے ان دشمنوں نے بھی مر جانا ہے، میت بن جانا ہے، اور میت بننے کے بعد قیامت کے دن پھر زندگی ہوگی۔ اب اس میں یہ میت اور میتون صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ صفت مشبہ دوام اور استمرار پر دلالت کیا کرتا ہے۔ آپ پر موت آئے گی تو پھر یہ موت دائمی موت رہے گی۔ جسم پاک میت ہو جائے گا اور اس میں دوام ہوگا۔ جس طرح کافروں نے مرنا ہے اور ان پر جو موت آئے گی تو اس موت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ دوام ہوگا۔
یہ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آئندہ کے لیے ایک اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا واقعہ پیش آیا تو ابو بکر صدیق نے آپ کی موت پر جو مختلف آیتیں بطور استشہاد کے پڑھی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح وہ آیت پڑھی ہے اسی طرح یہ آیت بھی پڑھی ہے، انک میت و انہم میتون۔ اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ اللہ پاک نے جو پہلے اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاک جسم نے میت ہو جانا ہے، ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک میت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر روز پیارے پیغمبر سے ملاقات کر رہے تھے۔ یہ مرض الوفات میں آخری دن جو پیارے پیغمبر نے بیماری گزاری ہے اور پیارے پیغمبر کے حکم کے مطابق پیارے پیغمبر کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، ہر روز پیارے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ یہ وفات کے دن بھی صبح نماز کے بعد پیارے پیغمبر سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ابو بکر صدیق باہر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ کو اطلاع ملی ابو بکر صدیق آئے ہیں اور آ کے سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں اور آ کے پیارے پیغمبر کی پاک پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتن، آپ کا جسم پاک حیاً زندہ تھا تب بھی طیب تھا، میتن اب میت ہے تب بھی طیب ہے۔ دو حالتیں بنائی ہیں ابو بکر صدیق نے، پہلے حالت تھی حیاً، اب حالت ہے میتن۔ بات سمجھے؟ جب حیاً تھے تب بھی طیب اور اب جب کہ میت بن چکے ہیں اب بھی طیب۔ اب اس آیت کریمہ سے استدلال کیا اور اعلان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں۔ تمام صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب واقعتاً وہ جو اللہ پاک نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جسم پاک میت ہو جائے گا، اب آپ کا جسم پاک میت ہو چکا ہے۔ پھر 3 دن تک جسم پاک آپ کا پڑا رہا۔ اور اس دوران صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا۔ جب تک پیارے پیغمبر کا پاک وجود حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ تھا اس وقت تک ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا۔ خلیفہ کب بنایا گیا؟ جب صحابہ کا یقین ہو گیا کہ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے۔ جب تک پیغمبر کریم زندہ تھے خلیفہ کوئی نہیں تھا۔ خلیفہ کب بنا؟ جب پیارے پیغمبر زندہ نہ رہے۔ اب پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب تک ابو بکر صدیق زندہ تھا تو عمر خلیفہ نہیں تھا۔ عمر فاروق کو خلیفہ کب بنایا گیا؟
جب ابو بکر صدیق پھر موت کا جام پی گئے، جب تک عمر زندہ تھے تو حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، حضرت عمر شہید ہوئے، موت کا جام پی گئے، تب حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب خلیفہ کب بنتا جا رہا ہے؟ پہلا جب تک زندہ ہے دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب پہلا زندہ نہیں رہتا۔ اب صحابہ کرام کو خلیفہ وہی مان سکتا ہے جس کا عقیدہ ہو کہ پیغمبر کریم زندہ نہیں ہے، حیات دنیاوی کے ساتھ آپ کا جسم پاک زندہ نہیں ہے، چونکہ دنیا کے سارے معاملات متعلق ہوتے ہیں جسم کی حیات دنیاوی کے ساتھ۔ روح جسم کے اندر رہے، جب تک روح جسم کے اندر رہتی ہے اس وقت تک کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ہاں جب موت آ گئی، روح جسم سے نکل کے چلی گئی، پرواز کر گئی، اب پیغمبر کریم زندہ نہ رہے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ جو کہتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہے اور جسم دنیا کی طرح زندہ ہے، وہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان سکتا؟ بولو، مان سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کو وہ مانے گا جس کا عقیدہ ہو کہ پیغمبر کریم زندہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر کریم کو زندہ سمجھتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے، عمر فاروق کی خلافت کا، عثمان کی خلافت کا، علی کی خلافت کا منکر ہے۔ ان خلفاء کی خلافت تب ثابت ہوتی ہے کہ مانا جائے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حیات دنیاوی نہیں ہے۔ جو حیات دنیاوی کا انکار کرے گا تو خلافت کو مانے گا، جو پیغمبر کریم کی حیات دنیاوی کا قائل ہے وہ خلفاء کی خلافت کو مان سکتا نہیں ہے۔ تو شیعوں کو کہا جائے کہ وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، غلط ہے نا؟ وہ جو خلیفہ نہیں مانتے تو یہ نہ ماننا غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ پیغمبر کریم زندہ ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ، جسم کے اندر روح داخل ہے، تو یہ بھی پھر خلیفوں کی خلافت کا منکر ہے۔ شیعہ بھی منکر تھے، یہ بھی وہ سمجھے۔ جو حیات دنیاوی مانتا ہے، روح پاک جسم کے اندر داخل مانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے اندر روح پاک داخل ہے، جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھے اسی طرح زندہ ہیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی نورین، علی المرتضیٰ ان میں سے کسی کی خلافت کا قائل ہو سکتا نہیں ہے۔ خلافت کے منکر شیعہ بھی ہوں تو خلافت کا منکر یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کی مرضی ہے شیعوں کے ساتھ مل جائے، شیعوں کے ساتھ ملتا ہے ایک عقیدہ چھپا کر، دوسرا اس طرح ملتا ہے تو پھر مسجد کو چھوڑ کر امام باڑے میں اس کو جانا چاہیے۔ اچھا جی، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا ہے جب پیارے پیغمبر کا پاک وجود میت بنا ہے، اب صحابہ کرام نے تیسرے دن جا کے دفن کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاک جسم کو تیسرے دن دفن کیا گیا، چونکہ صحابہ کرام قریب قریب تو موجود نہیں تھے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، اور دور دراز کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔
सहाबियों को पता चलता रहा, वो आते रहे आते रहे आते रहे, पैगंबर करीम का आके जनाजा पढ़ते रहे। जनाजा पढ़ना क्या था, आके दरूद पढ़ते थे, दरूद पढ़ के चले जाते थे। हमारी फतुल कदीर, शामी, इनाया, बिनाया, शरह हिदाया, ये मुख्तलिफ किताबें फ़िक़ह हनफ़ी, मज़हब हनफ़ी की, इन किताबों के अंदर मौजूद है कि सहाबाए किराम ने प्यारे पैगंबर का जनाजा इस तरह पढ़ा है। मसलन 10 आए दरूद पढ़ के चले गए, फिर 10 आए दरूद पढ़ के चले गए, 10 आए दरूद पढ़ के चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह बाकी सहाबा के अक़वाल मौजूद है फ़िक़ह की किताबों में। वो कहते हैं रसूल पाक की मौजूदगी में किसी और को इमाम नहीं बनाया जा सकता, बग़ैर किसी को इमाम बनाने के दरूद पढ़ के चले जाते हैं। मसला हज़रत अली का कौल मौजूद है, अंता इमामुना हय्यम व मय्यता। ए समझो, ये फ़िक़ह की जितनी मुख्तलिफ किताबें हैं, हज़रत अली का, इसी तरह बाज़ दूसरे सहाबा का इरशाद मनकूल है, अंता इमामुना हय्यन व मय्यतन। पैगंबर करीम आपका जिस्म पाक जिंदा था तब भी इमाम आप ही थे, आपका जिस्म पाक अब मय्यत पड़ा है तब भी जिस्म पाक की मौजूदगी में कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता। अंता इमामुना हय्यन व मय्यतन। फिर तीसरे दिन सहाबा ने कब्र में दफन किया। खुद सोचो, सहाबा जब प्यारे पैगंबर के पाक वजूद को दफन कर रहे थे, क्या अकीदा था सहाबा का कि पैगंबर करीम का ये वजूद जिंदा है कि मय्यत है? बोलो, जिंदा पैगंबर को कोई दफन कर सकता है? अब सहाबाए किराम जो प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन कर रहे थे, सहाबा का अकीदा क्या था कि पैगंबर करीम का ये पाक जिस्म अब जिंदा नहीं है, मय्यत समझकर सहाबा ने दफन, मय्यत समझकर सहाबा ने दफन। किसने किसने क्या समझा? क्या समझा? सबने के बाज ने ममाती बन गए, दफन कर रहे हैं। सबका अकीदा क्या है, मय्यत का या जिंदा का? वो समझो है, समझो। तीसरा दिन है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब तीसरे दिन प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को कब्र में दफन किया जा रहा है। वाज़ेह बात है, कोई मोमिन बंदा अपने पैगंबर को जिंदा दफन कर सकता नहीं है। सहाबाए किराम ने दफन किया है तो सहाबाए किराम ने पैगंबर करीम के पाक जिस्म को मय्यत समझा है, मय्यत समझकर दफन किया है। तो सारे सहाबा क्या हो गए, मय्यत समझने वाले या जिंदा? मय्यत समझने वाले या जिंदा? फिर ममाती तो कहो, तो उनको कहो, सहाबा को ममाती हैं जी, फिर कहो इनके पीछे नमाज नहीं होती। अब मय्यत समझकर सहाबा ने दफन किया है। 3 दिन तक प्यारे पैगंबर का पाक जिस्म पड़ा रहा है। सहाबा करम दूर दराज से आ रहे हैं। अब 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक नमाजें पढ़ा रहा है, आपका जिस्म पाक खड़े होकर नमाजें पढ़ रहा था। जिस्म पाक के अंदर रूह थी, बोलो। और समझो मेरे दोस्तों, समझो, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जिद से बचाए। 3 दिन तक प्यारे पैगंबर का पाक जिस्म पड़ा रहा है। जिस्म पाक के अंदर रूह पाक नहीं थी। जिस्म खड़े होकर नमाज, बोलो, नहीं पढ़ता था।
जिस्म रुकू करके नमाज नहीं पढ़ता था, सजदा करके नमाज नहीं पढ़ता था, जिस्म में उठने बैठने की ताकत, सुनने की ताकत ना, सुन रहे थे। अब 3 दिन तक किसी एक सहाबी का अकीदा हो, समझो किसी एक सहाबी का अकीदा, वो कहता हो कि जिस्म के अंदर रूह है, या आप अपने कान मुबारक से सुनते हैं, किसी एक सहाबी का अकीदा नहीं था। सब मैयत समझ रहे थे, रूह अंदर नहीं है, जिंदा नहीं है। अब तीसरे दिन दफन किया है, मैयत समझ कर दफन, बोलो हाँ, मैयत समझ कर दफन किया है, दफन किया। अब मिट्टी ऊपर डाल रहे हैं, मिट्टी ऊपर डाल रहे हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हजरत अनस को फरमाया, अनसो अताबत अनफुसुकुम अन तहसू अला रसूलिल्लाह अत्तुराब, और जो तुम प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन करके मिट्टी फेंक रहे थे, तुम्हारे जिस्मों ने कैसे गवारा कर लिया मिट्टी फेंकना। अब पैगंबर है जिसकी मोहब्बत है, और समझे हम जैसे दीवाने नहीं, हम जैसे लाखों दीवाने भी एक सहाबी की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दीवाने परवाने पैगंबर करीम के सच्चे आशिक। तो फातिमा कहती है, अन्नसो मिट्टी जो डाली है मेरे अब्बा जान के पाक जिस्म पर, वो कैसे गवारा कर लिया, कैसे गवारा किया, वो मिट्टी कैसे फेंकी। और बात समझे, अनस भी कहते हैं अब खुदाई कानून ये है कि जो भी मर जाता है उसे दफन किया जाता है, कब्र बनाई जाती है, मिट्टी डाली जाती है। अल्लाह के कानून के सामने हम भी मजबूर थे, वरना ये किसका दिल करता है कि पैगंबर करीम पर मिट्टी फेंके। अब कब्र बना रही हैं, मिट्टी फेंक रही हैं, जिंदा समझकर, मैयत समझकर। हयाती हुई है कि ममाती बस अजीब मसला बन गया है। अब प्यारे पैगंबर के पाक जिस्म को दफन कर दिया गया है। दफन हमारी अहले सुन्नत वल जमात की मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, अल यौमा कमा वज़िया, यही हमारे हिदायत में मौजूद है, बाकी किताबों में मौजूद है अल यौमा कमा। आज भी पैगंबर करीम का पाक जिस्म कब्र में उसी तरह मौजूद है जिस तरह रखा गया था। रखा गया था, मैयत था या जिंदा? हमारी किताबें क्या कहती हैं? आज भी उसी तरह है, अब भी मैयत है। ये अहले सुन्नत की सारी किताबें जो कह रही हैं कि अल यौम कमा वुज़िया, ये लिखने वाले सारे क्या बने? ममाती के हयाती। आज भी पैगंबर करीम का वजूद उसी तरह है जिस तरह रखा गया था। जब रखा गया था रूह अंदर थी, अब भी रूह अंदर नहीं है। जब रखा गया था क़याम कूद करके जिस्म नमाज पढ़ता था, अब भी क़याम कूद करके जिस्म नमाज पढ़ सकता नहीं है। और बात समझे, रूह जिस्म के अंदर अब भी नहीं। जिस्म में देखने सुनने की ताकत जब दफन कर रहे थे उस वक्त नहीं थी, अब भी नहीं है। अब भी
अल-यौम कमा वुज़िया, उसी तरह मौजूद है जिस तरह रखा गया था, सही सालिम। क़यामत तक पैगंबर करीम का वजूद इसी तरह सही सालिम रहेगा। मिट्टी पैगंबर करीम के पाक वजूद को खा सकती नहीं है। बात समझे? अब सहाबा कराम ने प्यारे पैगंबर के पाक वजूद को इस तरह दफन किया है, वो वादा पूरा हुआ जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐलान किया था, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम, समझो जरा बात को। हमारे दोस्त कहा करते हैं कि यहाँ पर इन्नका मय्यतुन अलग है और इन्नहुम मय्यतून अलग है। अलग है इसलिए आपकी मौत और है, उनकी मौत और है। ये हमारे बाज दोस्त यूं कहा करते हैं, इन्नका मय्यतुन का जुमला अलग, इन्नहुम मय्यतून का जुमला अलग, लिहाजा आपकी मौत और उनकी मौत और। बात जरा समझो। एक है मौत की नौइयत कि पैगंबर के लिए मौत की 9 किस्म और हो, बाकियों के लिए मौत की नौइयत 9 किस्म और हो। नौइयत का फर्क, बात को मेरी समझ आ रही है? किसका फर्क बोलो? नौइयत, 9। इधर मौत की 9 कोई और है, उधर मौत की 9 कोई और है। इधर रूह नहीं निकलती, उधर रूह निकलती है। ये 9 का फर्क है। नौइयत का फर्क कोई नहीं है। मौत का माना यही है कि रूह निकल जाए। पूरी उम्मत का इजमा है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, तमाम अहले सुन्नत कहते हैं मौत पैगंबर पर आए तब भी रूह निकल जाती है, उम्मती पर आए तब भी रूह निकल जाती। ये नौइयत का फर्क नहीं है। नौइयत का फर्क पहले बता चुका हूं। ये सिर्फ हजरत नानोतवी का एक अपना तफर्रुद है जो वो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं कि रूह निकली नहीं है। वो भी आबे हयात हजरत नानोतवी शिया की तरदीद कर रहे हैं। किसकी तरदीद कर रहे हैं? शिया की। शिया का अकीदा है कि इमामों पर मौत आती ही नहीं, इमामों पर मौत आती ही नहीं, पैगंबर पर मौत आती ही नहीं, पैगंबर की रूह निकलती ही नहीं, इमाम की रूह निकलती नहीं, मौत आती नहीं। हजरत नानोतवी ने शिया की तरदीद की, शिया के मुसल्लमात को सामने रखकर। समझो जरा बात को। शिया के, और तुम तो कहते हो नबी की रूह निकलती नहीं। अब वही कानून यहां लगाओ। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली नहीं, रूह निकली नहीं, तो आपका कोई वारिस नहीं बन सकता। फिर हजरत फातिमा आपकी वारिस नहीं बन सकती। और विरासत तो होती है उसकी जिसकी रूह निकल जाए। जब तुम कहते हो कि रूह निकली नहीं है, तो रूह न निकले तो उसका कोई वारिस हो सकता नहीं है।
ہمارے نزدیک تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شیعہ کی تردید شیعہ کے مسلم عقیدے کو رکھ کر کی ہے. بات سمجھے؟ ہمارے نزدیک حضرت کی عبارت کی یہ توجیہ ہے. اگر کوئی اور آدمی حضرت نانوتوی کی عبارت کی اس سے بہتر توجیہ کر سکتا ہے وہ کر لے. کوئی بزرگ ہو, اس بزرگ کی عبارت کی کوئی تعویل توجیہ ہی کرنی ہے نا. ہم نے تو حضرت نانوتوی کی ایک توجیہ کی ہے, ہمارے ساتھیوں کو پسند آ جائے ٹھیک, نہ آئے وہ اپنی کوئی توجیہ کر دیں. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ چونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ موت آتی ہی نہیں, روح نکلتی نہیں, موت آئے نہیں, کوئی وارث بن سکتا نہیں. جس وارث بن سکتا نہیں تو باغ فدق کا سارا جھگڑا شیعوں نے جو ڈالا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق کی کھجوریں نہیں دی تھیں حضرت فاطمہ کو, یہ سارا اس کا جواب ہے. حضرت نانوتوی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور وراثت تو تب ہوتی ہے کہ روح نکل جائے جب تمہارے عقیدہ یہی ہے کہ روح نکلی ہی نہیں ہے. وہ سمجھے, روح نکلی ہی نہیں ہے تو کوئی وارث ہو سکتا نہیں ہے. اچھا جی, تو بات بتا رہا تھا نوعیت کا فرق, کہ ادھر نو اور ہو ادھر نو اور ہو, نوعیت کا فرق نہیں ہے. باقی رہا کیفیت کا فرق. دوسرا کیا ہے؟ کیفیت کا, وہ ہم بھی مانتے ہیں. یعنی روح نکلی ادھر بھی, روح نکلی ادھر بھی, لیکن کافروں کی روح اللہ نکالتا ہے غضب سے, ناراضگی سے, وہاں کیفیت اور مومن کی روح نکالی جاتی ہے آرام پیار سے. پھر مومنوں سے صحابہ کی اعلیٰ, صحابہ سے نبیوں کی اعلیٰ, پھر نبیوں میں ہمارے نبی کی اعلیٰ. کیفیت کا فرق ہم بھی مانتے ہیں. روح تو نکلی, ادھر بھی نکلی ادھر بھی نکلی, پر کیفیت کا فرق ہے. ٹھیک, وہ تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ فرق ہے. ایک کی روح اللہ کیسے نکالتا ہے, دوسرے کی روح اللہ پاک کسی اور طرح نکالتا ہے. کیفیت کا فرق ہر ایک مانتا ہے, نوعیت کا فرق نہیں ہو سکتا. نوعیت یہی ہے, موت ہے ہی ہے کہ روح نکل جائے تو موت ہے, روح نہ نکلے تو موت ہے ہی کوئی نہیں. اچھا جی, اب لیکن ہمارے دوست چونکہ کہتی ہیں کہ یہاں پر یہ واو آ گئی, اس لیے ہمارے بزرگ ہیں, پہلے بتا رہا ہوں, کئی مرتبہ تفسیر بھی پیش کرتا ہوں, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واو کی ایک قسم ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایزن. بھائی سمجھو, واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایزن. واو بمعنی ایزن. حضرت فرماتے ہیں یہ انکا میتون و انہم میتون, یہاں پر واو بمعنی ایزن ہے. یہاں پر واو بمعنی ایزن, معنی کیا ہوگا؟ آپ پر بھی ان پر بھی موت آنے والی ہے. بات سمجھے؟ یہ بھی کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی ایزن سے. واو کا معنی کیا ہے؟ ایزن. واو کا معنی کیا ہے؟ ایزن. چنانچہ شاہ عبد القادر, شاہ رفیع الدین, یہ حضرات جو ترجمہ کرتے ہیں ان کا ترجمہ پڑھو. جو بھی ترجمہ پڑھو گے تو وہ معنی کریں گے آپ پر بھی ان پر بھی. یہ بھی کس لفظ کا معنی ہے؟ گویا کہ یہ تمام اہل سنت والجماعت مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ واو مغایرت کے لیے نہیں ہے, الگ الگ معنی بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہاں پر واو بمعنی ایزن. واو بمعنی, اس کا حوالہ لکھو فیض الباری کا,
حضرت لکھتی ہیں وَالثَّالِثُ مَا تُفِيدُ مَعْنَى أَيْضًا، تیسری واو کی قسم وہ ہے جو فائدہ دیتی ہے ایزن کے معنی کا. وَالثَّالِثُ مَا تُفِيدُ مَعْنَى أَيْضًا وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا. یہ اِنَّكَ مَيِّتٌ والی آیت میں کہتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا، یہاں پر مراد یہ ہے، یہاں پر مراد یہ ہے. یہی واو بمعنی ایزن، واو مغایرت کے لیے نہیں بلکہ واو کس کے معنی میں ہے؟ ایزن کے معنی میں. یہ فیض الباری صفحہ 145 جلد نمبر 4. اسی طرح یہ امداد الاحکام کا میں صفحہ لکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی آیت کے بارے میں لکھتی ہیں اور لکھتی ہیں فَسَوَّا بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کی موت کو آپس میں کیا دیا؟ برابر قرار دیا. وہ سمجھے یہاں مغایرت نہیں ہے بلکہ یہاں پر برابری ہے. سوا بینہم، امداد الاحکام. آپ کے سامنے اب یہ آیت آئی ہے، اب ذرا اس کا معنی سمجھو. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ پر بھی ایک وقت آئے گا آپ بھی میت ہو جائیں گے. یہ آپ کے دشمن جو کافر ہیں ان پر بھی موت آ جائے گی، یہ بھی میت ہو جائیں گے. سب نے میت ہو جانا ہے. سب نے کیا ہو جانا ہے؟ کافروں کا جسم بھی میت. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کا جسم پاک بھی میت ہو جائے گا. چنانچہ یہاں پر ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین جو معنی کرتے ہیں ان لفظوں پہ توجہ کرو. یہ آپ کے پاس یہ صفحہ 6 پہ آگے لکھا ہے ماخذ نمبر 1، یہ معنی لکھا ہے. اس معنی کے آگے آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں. اس آیت کا معنی ہمارے اہل سنت والجماعت اکابرین اسلاف صالحین وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ دیکھو انکا و ایاہم، عبارت صحیح کر لینا، انکا و ایاہم وَإِن كُنْتُمْ أَحْيَاءً، انکا و ایاہم، عبارت صحیح کرو، انکا و ایاہم وَإِن كُنْتُمْ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى. وہ دیکھو کیا معنی کیا ہمارے بزرگوں نے. کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ بھی وَإِيَّاهُمْ، اور یہ کافر بھی، آپ بھی اور یہ کافر بھی. وَإِن كُنْتُمْ أَحْيَاءً، جب یہ آیت اتری ہے اس وقت اگرچہ اب زندہ ہیں، آپ بھی تھے وہ بھی، سمجھے، اب تو آپ زندہ ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کیا ہوں گے؟ فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، آپ کیا ہوں گے؟ مردوں کی گنتی میں. مردوں کی، بولو مردوں کی، او بولو مردوں کی. آپ بھی وہ بھی ایک وقت آئے گا تمہیں گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا. کس میں شمار کیا جائے گا؟ زندوں میں. بولو وہ کس میں شمار کیا جائے گا؟ فی اعدادل، ہاں فی اعدادل، فی اعدادل
مردوں کے شمار میں، مردوں کی گنتی میں، مردوں کی فہرست میں۔ اب فی الحال تو میرے پیارے پیغمبر آپ بھی اور وہ بھی وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً، اگرچہ اب کیا ہو زندہ ہو، اگرچہ اب تو کیا ہو زندہ، لیکن کیا ہوگا فَأَنْتُمْ فِي عِدَادِ الْأَحْيَاءِ فِي عِدَادِ موتاں۔ یہ مفسرین اہل سنت والجماعت کیا کہتی ہیں؟ جس طرح کافروں کو مردوں میں شمار کیا جائے گا، پیغمبر کریم آپ کو بھی ان موتاں میں شمار کیا۔ ہاں وہ سمجھے لسٹ ہوتی ہے نا، زندوں کی لسٹ تے مردوں کی، آپ کا نام کہاں چلا جائے گا؟ کس لسٹ میں؟ مردوں کی لسٹ میں۔ اور کس کی لسٹ میں؟ ہاں اِنَّكَ وَإِيَّاهُمْ وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ فِي عِدَادِ اب سب ہوں گے کیا؟ موت کے بعد سب میت، سب کیا؟ صفت مشبہ، میت، موت دائمی۔ اور سمجھے موت کون سی گنتی، کون سی لسٹ؟ مردوں کی لسٹ، مردوں کی۔ پھر جس طرح مردوں کی حیات برزخی ہوتی ہے، پیغمبر کی حیات بھی کیا ہوگی؟ برزخی۔ کافروں کی حیات سے مومنوں کی حیات اچھی، مومنوں کی حیات میں پھر درجہ بدرجہ، پھر صحابہ کی حیات اچھی، پھر شہداء کی حیات اچھی، پھر نبیوں کی حیات اعلیٰ، پھر ہمارے پیارے پیغمبر کی حیات سب سے اعلیٰ۔ بات سمجھے؟ لیکن وہ ساری کیا ہے؟ میت مان کر حیات ہے۔ میت مان کر کیا ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ میت میں برزخی حیات، میت میں برزخی حیات، یعنی میت ہوتا ہے جو روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، اور سمجھے، اور برزخی قسم کی زندگی، پردے کی ایک زندگی ہوتی ہے جس کو جانتا ہے اللہ۔ اب یہ کس نے معنی کیا؟ یہ آپ کے پاس حوالے ہیں، تفسیر خازن و معالم صفحہ 63، خازن و صفحہ 63 جلد نمبر 6، تفسیر کبیر صفحہ 63 جلد نمبر 26، جامع البیان صفحہ 397، تفسیر مدارک صفحہ 322 جلد نمبر 4، تفسیر بیضاوی صفحہ 323 جلد نمبر 2، تفسیر کشاف صفحہ 127 جلد نمبر 3۔ یہ آگے ایک عبارت لکھی ہے، کما یموت ہؤلاء، صفوۃ التفاسیر صفحہ 78 جلد نمبر 3۔ یہ لفظ لکھا ہے کما یموت ہؤلاء، کما یموت ہؤلاء، یہاں پر یہ لفظ لکھا گیا ہے۔ لفظ کیوں لکھا گیا سمجھو، یہ سمجھانے کے لیے کہ فرق نہیں ہے، نوعیت کا فرق، کما یموت ہؤلاء، کما یموت، جیسے ان پر موت ویسے پیغمبر کریم آپ پر بھی موت آنے والی ہے۔ وہ سمجھے، کما یموت ہؤلاء، صفوۃ التفاسیر صفحہ 78 جلد نمبر 3، تفسیر ابو سعود صفحہ 309 جلد 4، صفحہ صحیح کر لو، صفحہ 309، صفحہ 300، یہاں پر عبارت ہے ابو سعود کی، انکم جمیعاً بصدد الموت،
इन्नकुम जमीअन, ये अबू सऊद का लफ्ज है, इन्नकुम जमीअन बिसददिल मौत, सारे के सारे मौत में आ जाओगे। ये भी सबको इकट्ठा कर रहा है। सफ़ा 309 जिल्द नंबर 4। आगे ये तफसीर कुर्तबी की इबारत है, उस इबारत को सही कर लो। इहतज्जा बिहा अबू बकरिन, इहतज्जा बिहा अबू बकरिन, यही आयत पढ़कर हजरत अबू बकर ने रसूल पाक की मौत पर इस्तिदलाल किया। बिहा से पहले इहतज्जा, इहतज्जा यहतज्जु इहतिजाजन, इहतज्जा बिहा अबू बकर, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही आयत पढ़ी और इस आयत से इस्तिदलाल करके बताया कि अब पैगंबर करीम पर वो वादा अल्लाह पाक का पूरा हो चुका है और आप मैयत बन चुके हैं। तफसीर माजदी, तफसीर माजदी सफ़ा 924, तफसीर वहीदी सफ़ा 552, रूहुल मानी सफ़ा 263, ये सही कर लो। सफ़ा 263 जिल्द नंबर 23, 263। यहाँ इबारत है अल्लामा आलूसी की, उस इबारत को भी जरा देख लो थोड़ा सा। कहते हैं ताकीदुल ऊला, ये इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये कोई अलग अलग नहीं है बल्कि पहले माने की ताकीद है। और समझे ताकीदुल ऊला दफ़अन लिइस्तिबआदिहिम मौतहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकीदुल ऊला दफ़अन लिइस्तिबआदिहिम मौतहू, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को वो मुस्तबअद समझते थे। इस इस्तिबआद को दूर करने के लिए जुमले को पक्का किया गया है, जुमले को पक्का किया गया है। आगे आपके पास लफ्ज लिखा है तफसीर मजरी का, तफसीर मजरी का, अबरज़ा बिलफ्ज़ सिफ़तिल मुशब्बहते, बिलफ्ज़ सिफ़तिल मुशब्बहते, इबारत सही कर लो। अल्लाह पाक ने सिफ़त मुशब्बा का लफ्ज़ ज़ाहिर किया। अबरज़ा ज़ाहिर करना, अबरज़ा युबरिज़ु इराज़, अबरज़ा अल्लाह ने ज़ाहिर किया बिलफ्ज़ सिफ़तिल मुशब्बहते, सिफ़त मुशब्बा का लफ्ज़ अल्लाह ने ज़ाहिर किया है। अद्दालते, वो सिफ़त मुशब्बा, अद्दालते अला सुबूत, जो दलालत करता है ऊपर सबूत के, हालन कि फ़िलहाल ये चीज़ साबित है। क्यों? लिकौन ही मुतयक्किनल वक़ूए, इसलिए कि इसका वाक़े होना यकीनी था। बैयत का माना है फिलहाल जिस पर मौत आ जाए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्यों कि आप पर मौत का आना यकीनी था, आप पर मौत का आना क्या था? यकीनी था। और ये सिफत मुशब्बा का सीगा है, ये दलालत करता है सबूत पर कि ये मौत साबित रहेगी। और समझे, मौत क्या रहेगी? साबित रहेगी। ये तफसीर मज़री सफ़ा 212 जिल्द नंबर 8, तफसीर मज़री सफ़ा 212 जिल्द नंबर 8, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर सफ़ा 484 जिल्द नंबर 4।
یہاں تفسیر ابن کثیر کی جو عبارت ہے وہی بڑی عجیب ہے. حافظ ابن کثیر لکھتا ہے عش ما عشتا، عش ما عشتا، عاشا یعیسو سے عش عین کے ساتھ، عش زندہ رہ جتنا زندہ رہنا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ کیونکہ وقت آ رہا ہے کہ زندہ نہیں رہو گے. عش عین کے ساتھ، عاشا یعیسو عیشن، اور سمجھے عش عاشا یعیسو سے، عاشا یعیش عیشن، اس سے امر کا صیغہ عیش عین شین، زندہ رہ ما عشتا جتنا زندہ رہنا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ کیونکہ آپ نے موت کا جام پینا ہے. یہ صفحہ 484 ابن کثیر جلد نمبر 4. آگے دیکھو جی، وَالْقُرْآنُ نَاطِقٌ بِمَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھو قرآن ناطقٌ بِمَوْتِهِ، قرآن پیغمبر کریم کی موت کا اعلان کرتا ہے. ناطقٌ بِحَیَاتِهِ، ہاں ناطقٌ بِمَوْتِهِ، ناطقٌ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں اعلان کرتا ہے؟ قال تعالی انک میت وانہم میتون، یہاں اعلان کیا جا رہا ہے آپ کی موت کا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کریم نے خود بھی اعلان کیا کہ میں ایک دن موت کا جام پی جاؤں گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل مقبوض، انی رجل، اور میں ایک مرد ہوں، میری روح بھی ایک دن قبض کر لی جائے گی. انی رجل مقبوض، یہ پیارے پیغمبر نے بھی اپنی موت کا اعلان کیا. آگے وقال الصدیق، اور ابو بکر صدیق نے بھی اعلان کیا فإن محمدًا قد مات، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں. سمجھے؟ قرآن بھی اعلان کرتا ہے، پیغمبر کریم خود بھی اعلان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی اعلان کیا. آگے وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اطلاق ذَلِكَ، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ پیارے پیغمبر پر موت آئی، پیغمبر کریم کا پاک وجود میت بنا. یہ شفاء السقام صفحہ 242. آگے آئیے جی، یہ اگلی آیت آپ کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ سورت آل عمران آیت نمبر 81. سورت آل عمران آیت نمبر 81 پارہ 3. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب بات کو سمجھو، قرآن پاک میں تفسیر میں آیت گزر چکی ہے، طرز استدلال وہاں بھی آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے. یہاں تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے. میثاق النبیین، کس سے وعدہ لیا؟ بولو کس سے؟ کس نے؟ کس نے؟ اب یہاں مفسرین نے یہ بحث چڑھی ہے کہ یہ وعدہ اللہ پاک نے کب لیا. تو اہل سنت والجماعت مفسرین سب کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں لیا. عالم ارواح، یہ انسان دنیا میں آتا ہے نا،
دنیا میں آنے سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح۔ جب دنیا میں رحم مادر میں اس کی صورت اللہ تیار کرتا ہے، روح وہاں ڈالتا ہے، اب یہاں سے دنیا کا عالم شروع ہوتا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے سارا وقت وہ کیا ہے؟ عالم ارواح۔ اب عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ ابھی تک پیغمبروں کا یہ وجود اللہ نے تیار نہیں کیا تھا، عالم دنیا ابھی تک شروع، اور سمجھے اس جسم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، عالم دنیا ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب عالم ارواح میں سارے نبی موجود تھے، سارے نبی بولو موجود تھے۔ وہ نبی کس چیز کا نام ہے جو وہاں موجود تھے؟ ہاں سمجھو میرے دوستو، سمجھو، اللہ پاک ضد سے محفوظ فرمائے۔ اب تمام نبیوں کو اللہ پاک نے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا ہے۔ ابھی تک عالم دنیا نہیں شروع ہوا، یہ جسم ابھی تک کسی کا بنا نہیں، تمام کی ارواح تھی، ان روحوں کو اللہ کہتا ہے النبیین۔ اور سمجھے وہ روحیں کیا تھیں؟ نبی۔ وہ روحیں کیا تھیں؟ نبی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نبی بناؤں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، یعنی میں نے تم تمام کو پیغمبر بنانا ہے۔ ثم جاءکم رسول، تم تمام کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا، تم تمام کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا۔ اس پر بھی تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ رسول ان سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ اللہ پاک تمام پیغمبروں کو فرما رہی ہیں کہ تم تمام کے بعد میرے آخری پیغمبر یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آخری پیغمبر کے لیے اللہ پاک وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے میرے آخری پیغمبر پر، اور میرے آخری پیغمبر کی نصرت بھی کرنی ہے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اپنی امت کو بھی کہنا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محمد کریم پر ایمان لانا، خود بھی ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے۔ وہ سمجھے؟ خود بھی ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے۔ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، ہم آخری پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے، آخری پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، یہ وعدے کا انداز کیا تھا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح باقی صحابہ وہ کہتے ہیں یعنی اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، ہر پیغمبر کو کہا گیا وَهُوَ حَيٌّ، وہ پیغمبر زندہ ہو، لَإِن بُعِثَ، اور وہ آخری پیغمبر مبعوث ہو جائے،